اکبر حسین کے چاچے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفائے جو کملی ساوالے کے ساتھ کی تھی وہ وفائے لوٹ کے لے گیا. اتنا بڑا ڈاکو نکلا اور کسی کو موت زمزم پیتے آ رہی ہے, کسی کو موت منرل واٹر پیتے آ رہی ہے. واہ 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 حسین, واہ عمر, واہ شانوں والا حسین. خدا پاک کی قسم ہے, کوئی وصیت لکھتے مر رہا ہے, کوئی اخبار پڑھتے مر رہا ہے, کوئی کتاب کوئی ڈائجسٹ پڑھتے مر رہا ہے. دیکھ 1400 سال پہلے محمد کے مسلے پر نماز کی حالت میں عمر قرآن پڑھتے دنیا سے جا رہا ہے. حضرت عمر دعا کر رہے ہیں, اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ سایہ 22 لاکھ مربع میل کا مجھے حکمران بنا دیا, لیکن عمر فقیر بن کے تیرے دروازے پہ کھڑا ہے. اللہ تیرے سے عمر پار نہیں مانگتا, پہل نہیں مانگتا. یا اللہ 12 قیمت والے کرتے میں مسکرا کے کہہ رہے اللہ دو چیزیں عطا کر. یا اللہ ایک تو مدینے کی موت عطا کر دے, اللہ شہادت کا رتبہ عطا کر دے. فرمایا عمر دو تیری پسند دو میری پسند, جو تو نے مانگا وہ بھی دوں گا اور جو میری مرضی ہے وہ بھی دوں گا. عمر تو نے موت مدینے کی مانگی, میں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں تجھے مدینے میں موت دوں گا. عمر تو نے قبر جنت البقیع میں مانگی, حضور کے شہر میں شہادت کا رتبہ مانگا, میں تجھے حضور کے شہر میں دوں گا. اے عمر دو میری پسند ہے, تو نے موت مدینے شہادت کی مانگی, میں تجھے محمد کے مصلی پر قرآن کی تلاوت میں دوں گا. اے عمر تو نے مدفن مدینے کا مانگا, خدا کی قسم روزہ مصطفیٰ کا ہوگا اور اس کے اندر دفن ہونے والا شانوں والا عمر بن خطاب ہوگا. نہیں یقین آندہ جا جا کے دیکھ, نہیں یقین آتا جا جا کے دیکھ. تو سنی قوم سے عمر کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. خدا پاک کی قسم انگلیوں کے اندر فرق ہے, عمر اور نبی کے سینے میں اتنا بھی فرق کوئی نہیں ہے. کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے عزیزوں دو کام کرنا. آج تمہیں دو بڑے وظیفے دے کے جا رہا ہوں. اگر تمہیں یہاں کہیں اشتہار پر ختم نبوت کا جلسہ نظر آ جائے, حضرت اقدس مولانا سعود صاحب تشریف لا رہے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اگر میری نگاہ کام کر رہی, سعود افضل صاحب اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. بڑے بعد میں آیا کرتے ہیں جب چھوٹوں کی باری ختم ہونے والی ہے. یہ ہمارے سے بہت محبت کرتے ہیں, اللہ ان کی اور بڑی گدی کے بڑے ماشاءاللہ جانشین ہے. اللہ پاک ان کا آنا مبارک کرے, اہل محلہ کے لیے اللہ سعادت مندی کا سبب بنا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کس کو بھیجا یاد ہے؟ 2 سال کے بعد بندہ دکان کے آگے سے گزر رہا ہے, چچا ادھر آنا, 1.5 پاؤ دہی لے کے گئے تھے, 4 روپے ادھار ہے, وہ یاد ہوتا ہے. 5 منٹ خطیب ادھر کو نکل جائے تمہیں موضوع یاد نہیں رہتا. وہ بھی بتاؤں گا. ہاں پہلے 2 وظیفے سنو. اگر تمہیں کسی اشتہار پر سعود افضل صاحب ہوں, مفتی جمیل صاحب ہوں, لغاری صاحب ہوں, مکسی صاحب ہوں, چوتھی مجھے وہ ذات نہیں آتی, ٹاوری صاحب ہو, اگر یہ اپنے مدرسے میں سیرت کا جلسہ کرائے, اس پہ لکھا ہو ختم نبوت کانفرنس, اور میرے بھائی شادی بیاہ کی دعوت کو چھوڑ کر ان کانفرنسوں میں جایا کرو. اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کے ریس دے کے گھوم کر کے جایا کرو. خدا پاک کی قسم ہے تمہاری گاڑی کے سلنسر سے دھواں نکل کے پولوشن نہیں پھیلتا, بلکہ دھواں لعنت بن کے قادیانی کی قبر پر برستا. یقین کرو. دوسرا میرے عزیزوں میں آپ حضرات سے عرض کروں گا, اللہ اکبر اللہ اکبر. 1973 کا دور تھا, آستین یہاں سے پھٹی ہوئی, سر پہ پگڑی پہنی ہوئی, شلوار ٹکنوں سے اونچی تھی. بھٹو کا دور تھا, اسمبلی کے اندر اذان کا وقت ہو گیا. مفتی صاحب کون؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ, قائد جمعیت فضل الرحمان کا باپ, کہو سبحان اللہ. بھائی اپنے رومال کو آگے کیا, وہی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اذان دی. اسپیکر اسمبلی کہنے لگا اجلاس ہو رہا ہے,
آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو رہا ہے، مصلی بچھایا، اذان دی، نیت کر کے اللہ اکبر کی نیت باندھی۔ اس نے کہا اجلاس ضروری، انہوں نے کہا نماز ضروری ہے۔ خدا پاک کی قسم فرمایا مفتی محمود تو نے وقت پر سجدہ ادا کر کے دکھایا، ختم نبوت کا تحفظ میں تیرے ہاتھوں پہ کر کے دکھاؤں گا۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر 73 کے اندر قادیانیوں کو جوتے مار مار کر اسمبلی اور پاکستان سے بھگایا، آج قائد جمعیت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ، انہوں نے قادیانیوں کو بھگایا تھا، قائد جمعیت انشاءاللہ صحابہ کے دشمنوں کو ایران پہنچا کے رہے گا۔ کوئی نعرہ نہیں، پی گئے نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سید لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، کو نوازنے والوں پر لعنت، ایسی پالیسیاں جو ان کے لیے پاکستان کی راہ ہموار کرے، ایسی پالیسیاں بنانے والوں پہ لعنت۔ مرزا نہ کہا کرو، مرزے اور بھی بہت سی قومیں ہیں کہ اٹھ کے ناراض ہو کے چلا جائے، ہمیں کہنا کہتے جب مرزا قادیانی کہو یا قادیانی کہو، جب قادیانی کہے پتہ لگ جائے گا وہ بارڈر پار ایک دجال سو رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم پرندے بھی جس کی قبر پہ پیٹھے کر کے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیج رہے ہیں، فرمایا وہاں کہاں ایک وہاں صحابہ صفہ کے چبوترے کے آگے مصلی مصطفیٰ تہجد کی نماز اماں فاطمہ کے دروازے کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوگا جو اللہ اللہ کر رہا ہوگا، جب وہ دعا سے فارغ ہو جائے، عبادت سے فارغ ہو جائے، فرمایا پیغام دینا اور یوں نہ کہنا 64 لاکھ مربع میل کے حکمران کا پیغام لایا، یوں کہہ دینا محب محمد کے خادم کا پیغام لے کے آیا، حسین تمہارے حسین نبی کے نواسوں کے غلام کا پیغام لے کے آیا۔ ایک شام سے پیغام لے کے آیا، ایک غلام کہہ رہا تھا حضور کے روزے پر میرا سلام بھی حسین کہہ دینا اور میرے لیے بخشش کی دعا کر دینا۔ حضرت حسین نے فرمایا نام بتا، اللہ اکبر، حسین نے فرمایا نام بتا، فرمایا تیرا چاچا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور میرے عزیز امیر معاویہ تو آل رسول سے دعا کروائے اور تو ان کو میدانوں کے اندر کھڑا کر کے بلائے۔ خدا پاک کی قسم ہے اور تو بے غیرت تو ہو سکتا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ سنا کے صدیق اکبر کی خلافت ہے، موضوع بدل لوں کہ چلنے دوں؟ علماء اکرام تمہیں بتاؤں نا، تم کہتے ہمیں کیا، مولویوں کا کام ہے، دنیا کھا گئے، حکومت کا کھا گئے، بہن بیٹیوں کا کھا گئے، بھائیوں کا کھا گئے، اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا؟ اب جب صحابہ کی کہ دشمنوں کے خلاف دفاع، ان کا دفاع کرنا ہو، صحابہ کا، اہل بیت کا، اہل رسول کا، اتنی بڑی گندی سازش جو بیٹھ کے کہہ رہے نبی کی ایک بیٹی تھی، 4 نہیں تو 14 جملے 10 سالوں کے اندر، وہ پیغمبر 65 سال میں 7 نہیں جم سکتا؟ اتنی بڑی باب فتح پر بھی آؤں گا، تماشا ہے تمہیں اس قوم کو پتہ نہیں باغ فتح کیا ہے، کوئی 10,000 کھجوروں کا باغ ہے، 13 کھجوروں کے درختوں کا باغ باب فتح ہے، جاؤ جا کے خیبر جدید اور خیبر قدیم میں دیکھ کے آؤ، اللہ نے دکھایا، اللہ تمہیں بھی دکھائے، اتنے سے حصے کے اندر، اس پر بھی آتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا دوسرا دن، باب علی کے ساتھ حسنین کریمین مسجد میں نماز پڑھنے آئے، ایک 5.5 سال کا، ایک 6.5 سال کا جو اپنی اماں کو گھر میں روتا دیکھ کے آیا، اپنی نانی کو روٹی پانی چھوڑ کے نبی کے غم میں روتا دیکھ کے آیا۔ خدا پاک کی قسم ہے جب نبی دنیا سے گیا، فاطمہ تو کیا جانوروں نے بھی مسکرانا چھوڑ دیا، پرندوں نے بھی میرے عزیزوں اڑنا چھوڑ دیا، اتنا بڑا امت پر غم آیا جب حضور صحیح دنیا سے تشریف لے گئے۔ اما عائشہ حضور علیہ السلام کا سر اپنے سینے میں رکھے ہوئے تھی، اور جب سینے سے سر چرپائی پہ رکھا، پردے کے پاس گئی، بلال، ابو ہریرہ اور بلال، ابو ذر غفاری، صحابہ دوڑتے، اماں کیا بنی؟ اماں کی چیخ نکلی، فرمایا او یارو اور نبی کے یارو، آج کملی والا چلا گیا، قیامت تک امت یتیم ہو گئی ہے۔
جو ہاتھ جوڑ کر ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، او یارو میرے یاروں کے گلے نہ کرنا، میں 23 سال تک ظلم کی چکی میں پس کر تمہارے تک کلمہ پہنچایا، سکر والو میرے یاروں کو گلے نہ کرنا، تیرے یار کا گلہ کرے تو ناراض ہو جائے گا، کوئی میرے یار کا گلہ کرے گا روزے میں حسین کا نانا ناراض ہو جائے گا، تو لکھ سلام کرنے آ، تو ہر 6 مہینے کے بعد عمرہ کرنے آ، تجھے روزہ انور سے سلام کا جواب نہیں آئے گا، نہ تیرا سلام قبول کیا جائے گا، جب تک بغض صحابہ اور بغض صحابہ سے تعلق رکھنے والا جب ان سے لا تعلق کا اعلان نہیں کرے گا، نہ تجھے عرش والا خدا ملے گا، نہ روزے والا مصطفیٰ ملے گا۔ خلافت کا دوسرا دن صدیق منبر پر بیٹھے ہوئے، یہ ننھے شہزادے جنت کے پھول ابا کی انگلیاں پکڑ کے آئے، ابا مرتا ہے، تایا مرتا ہے، بھائی کا انتقال ہوتا ہے، چھوٹے بچے سے کہا جا، چھوٹا بچہ پوچھ امی ابو کہاں گئے، امی کیا کہتی ابھی گئے نوکری پہ شام کو آئیں گے، شام میں کتنی آ جاتی ہیں، ابا واپس نہیں آتا۔ جب ننوں نے پوچھا ہوگا اماں نانا کہاں گئے، لاب چسانے والا، انگوٹھے چسانے والا، زبان چسانے والا، 5 وقت مسجد میں آتا جاتا، میرے عزیزوں آتے جاتے پردہ ہٹا کے ہمارے چہروں کو دیکھ کر مسکرانے والا، آج 2 دن ہو گئے گھر کا پردہ کسی نے نہیں ہٹایا، آج 2 دن ہو گئے میں گود میں اٹھا کے کسی نے پیار نہیں کیا، آج 2 دن ہو گئے ہمارے دروازے پہ یہ پوچھنے والا نہیں آیا فاطمہ میرے بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے، اور پیو مر جائے گا نہیں بھولتا، یا تو امت کا روحانی باپ چلا گیا، مسلمانوں کتنے احسان فراموش ہو، رحمت والے نبی کوئی بھلا گئے ہو۔ صدیق اکبر کو منبر پر افسردہ بیٹھا دیکھا، کس نے؟ آل رسول کے شہزادوں نے۔ ابا علی سے انگلی چھڑائی، صدیق اکبر کے پاس جا کے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچ دیا، چاچا یہاں میرا نانا بیٹھا کرتا تھا، تجھے کس نے بیٹھنے کی اجازت دی؟ اتر، یہ نانے میرے نانے کا منبر ہے۔ نہیں سمجھے نہیں سمجھے، باپ کے ہاتھ کے اندر چابی ہو، اللہ اکبر، بھائی پکڑ لے، چاچے سے بھتیجا جھپٹ کے پکڑتا ہے، میرے ابے کی چابی ہے، میرے ابے کی گاڑی کی چابی ہے، یہ میرے ابو کی، یہ میری بہن کی، 10 روپے کوئی چھین لے جیب میں سے کہتا ہے میرے ابو کے ہیں۔ شہزادے کو کیا پتا تھا خلافت کیا ہوتی ہے، کھیلتے کودتے گھر سے باہر آیا کرتے، منبر پر حضور کے چہرے کا جلوہ کرتے، منبر پر نہ ملتے سیدہ فاطمہ کے گھر ملتے، وہاں ملاقات نہ ہوتی صحابہ کے جھرمٹ میں ملتے، وہاں ملاقات نہ ہوتی اما عائشہ کے بستر پر ملاقات ہو جایا کرتی، حضرت عمر کی بیٹی کے دروازے پر ملاقات ہو جایا کرتی۔ چچا ابوبکر، ان سے پوچھا نانا کہاں ہے، کہنے لگے ابھی آ جائیں گے، ان سے پوچھا نانا کہاں ہے، کہ بیٹو انتظار کرو ابھی آ جائیں گے، وہ ابھی سمجھے یہ حوض کوثر کے کہہ رہے ابھی آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، چچا تو بتا، ہر کوئی کہہ رہا ہے نانا آئے گا، اگر نانا آئے گا تو تجھے منبر پر بیٹھنے کا کس نے حق دیا؟ صدیق کی چیخ نکلی، منبر کی سیڑھیاں اتر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے صدیق کیا ہوا؟ علی کہنے لگے صدیق ناراض ہو گیا، یہ تو بچوں کی باتیں ہیں، کہنے لگے ناراض نہیں ہوا بلکہ میں اسے اس صاحب روزے والے کے پاس لے کے جا رہا ہوں جو آخری وقت 5 دن پہلے مجھے منبر پر بٹھا کے گیا ہے، کہ بچے میرے پر یقین نہیں آتا، اللہ اکبر، اپنے ابا علی سے پوچھ لے، اپنے چچے عمر سے پوچھ لے، اپنے رشتہ داروں سے پوچھ لے، یہ منبر اللہ غنی صدیق نے صحابہ کو نہیں دیا، یہ منبر صدیق کو اللہ اکبر منبر والے نے دے دیا ہے۔ پوچھو اپنے ابا سے اس منبر پر بیٹھنے کا حق کس نے دیا؟ محمد مصطفیٰ نے دیا۔ حضرت حسین روئے، اپنا ہاتھ پک چھڑایا، صدیق کا ہاتھ پکڑ کر منبر پر بٹھا دیا، کہ یہاں بیٹھ کے کہ خدا کی قسم صدیق تیرے نانے کا غلام ہے، منبر پر بیٹھ کر تیرا غلام ہے، یہ منبر پر بیٹھنے کا حق مجھے تیرے نانے نے دے کے گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف، حضرت حسن ایک طرف کھڑے ہو گئے، فرمایا اگر نانے نے تجھے منبر دیا دفاع نوازے کریں گے، صدیق مر تو جائے گا لیکن قیامت تک تجھے منبر سے اتارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان تو بھوکے، ایک طرف علی کو مشکل کشا ہے، ایک طرف علی
علی کو پیغمبروں سے افضل کہے اور دوسری طرف علی نہ اپنے خسر کا ممبر دے دے. میں اس علی کو علی نہیں مانتا. میرا علی چند ہے, میرا علی مکھن ہے, میرا علی سونا ہے, میرا علی شیر خدا ہے, میرا علی فاتح کا خیبر ہے. میں تیرے علی کو علی نہیں مانتا, میں تو اس علی کو مانتا ہوں. بلال اذانیں دے رہا ہے, اقامت علی کہہ رہا ہے, صدیق نماز پڑھا رہا ہے. سیدہ فاطمہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے, آل رسول موجود ہے. اللہ غنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی کھڑا رو رہا ہے. نبی کی نشانی بھی دنیا سے چلی گئی, نبی بھی دنیا سے چلے گئے. حضرت علی کہنے لگا اینا ابو بکر, کہاں ہے ابو بکر؟ کجی لانڈ ہے صدیق. اللہ اکبر. فرمایا جب ابا محمد, جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کا وارث دے کے بنا کے گیا, پھر مصلی سے کیوں ہٹ رہا ہے؟ اللہ غنی. فرمایا علی بیوی تیری ہے میری نہیں, حق تیرا میرا نہیں. فرمایا اگر مصلی پہ مصطفیٰ انگلی پکڑ کر کھڑا نہ کر کے گیا ہوتا تو صدیق فاطمہ کے جنازے کے مصلی پر بھی تجھے کھڑا نہ کرتا. آجا اپنی بیوی کا جنازہ تیرے سے پڑھوا کر قیامت کی صبح تک روافیت کے منہ پر تماچے مرواؤں گا اور بتلاؤں گا امام خود ابو بکر. تم میرا بڑا زور لگا رہے ہو, ادھر مجھے سانس چڑھ رہا ہے, نیچے میرا دانا دس رہا ہے. امام خود ابو بکر. وہ آواز جائے, میں گھنٹہ کا چلو گھنٹہ کر ہی چلا جائے, ہمارے تو مقدر میں گھنٹہ کر رہ گئے نا بھائی, باقی کیا. امام خود ابو بکر. پنجابی سمجھتے ہو؟ امام خود ابو بکر حیدر مقتدی. امام خود کھڑے ہو کے آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے, ابھی نہیں جب شعر مکمل ہو. امام خود ابو بکر حیدر مقتدی, زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے. ایسا بلند مقام ہے پایا صدیق نے, بستر نبی دے گول ہلایا صدیق نے. میرے سے نہ لڑ, خدا سے لڑ. ہائے ہجرت کی رات وجود مصطفیٰ بھی دے دیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو روزہ انور میں صدیق کا وجود بھی ساتھ دے دیا. ایسا بلند مقام ہے پایا صدیق نے, بستر نبی دے گول ہلایا صدیق نے. موسی جانتے ہو موسی صاحب کو؟ ڈنگ بھی جانتے ہو؟ موسی دے ڈنگ جھلے داریا ایڑی نفیس تے, ہمارا جوش بھی سبحان اللہ. تکبیر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, صداقت صدیق زندہ باد, عدالت فاروق زندہ باد, عثمان زندہ باد, علی زندہ باد, امی عائشہ صدیقہ زندہ باد, کربلا کا شاہ حسین حضرت عبد الحنان صدیقی زندہ باد. موسی دے ڈنگ جھلے داریا ایڑی نفیس تے, پھر بھی حبیب نو نہ جگا یا صدیق نے. پھر بھی حبیب نو نہ جگا یا صدیق نے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک گو صدیقی. میں نہیں کہتا قاری جمیل صاحب, سعود افضل صاحب, میرے عزیزو لغاری صاحب, مقصی صاحب اور میرے عزیزو لیاقت مغل صاحب نہیں کہتا. میرے عزیزو سنو 1400 سال پہلے رات کا وقت ہے, ہجرت کی رات ہے, غار سور سے آواز آ رہی ہے. فرمایا صدیق آج گود تیری, سر میرا, دشمن میرے, دل تیل ہے, تیل دل ہے, ہجرت کی رات ہے. صدیق محمد کا پہرے دار بن جا, قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے. تجھے اپنی گود میں سلا کے محمد قیامت کی صبح تک تیری پہرے داری کرے گا. جا کے حضور دے روزے دے کٹ کے دکھا صدیق نو. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. دیوبندیوں کو کیوں الزام دیتے ہو؟ صحابہ کے غلاموں کو کیوں الزام دیتے ہو؟ جا تیرے تجھے راستہ نہیں آتا کیا؟ تجھے ویزا لگوانا نہیں آتا کیا؟ تیرے پاس ٹکٹ نہیں؟
جہاں تیرے اندر طاقت ہے، جہاں تیرے پاس ایٹم بم کی طاقت ہے، نکال کے صدیق کو خدا کی قسم پر تماچا مارے گا۔ اللہ اکبر، وردیوں میں فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، خدا پاک کی قسم ہے آنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، جب ایئرپورٹ پہ جاؤ گے اس وقت کہا جاتا ہے پاسپورٹ دکھا، نبی کے روزے پر جاتے ہو کہا جاتا ہے سینے میں صدیق عمر کی محبت دکھا۔ جب تک صدیق عمر کی محبت دلائے گا کملی والا تیرا سلام قبول نہیں کرے گا۔ 1950 کے اندر قاضی احسان احمد شوجابادی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، حضور کے روزے پر جا کے سلام کیا۔ ایک آدمی کو دیکھا بغل کے اندر جتیاں دبائی ہوئی ہیں، سیدہ فاطمہ کے حجرے کے دروازے پر آ کر سلام کرتا ہے، پلٹ کے چلا جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا ظالم شرم نہیں آتی، یہاں تک تو آتا ہے اللہ اکبر فاطمہ کے دروازے پر تو آتا ہے، جو فاطمہ علی کے نکاح کے گواہ ہیں ان کے دروازے پر کیوں نہیں آتا؟ کان میں کہنے لگا شین عین یہ ہے، میں وہ ہوں، میں خدا کی قسم تنقید نہیں کرتا، مجھے لینا دینا کیا ہے خدا پاک کی قسم۔ اور میرا عزیزو، نبی کا غلام تم نے پرکھنا ہو تو قرآن کے ورقوں پہ پرکھو۔ نبی کے غلاموں کی عبادت کا گواہ قرآن ہے، ان کی ریاضت کا گواہ قرآن ہے، ان کے سجدوں کا گواہ قرآن ہے، ان کی محبت کا گواہ قرآن ہے، ان کی نمازوں کا قرآن گواہ، ان کے روزوں کا گواہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں، ہم سنی ہیں، آج کے رسول ہیں، وہ اقبال صحابہ ہیں، ہماری تصدیق ٹون حال نہیں کرے گا، روزے میں مصطفیٰ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر تم آج کے رسول ہو خدا پاک کی قسم ہے جج حسین کو بلا لو اور ہم بھی حسین کی محبت کا دعویٰ کریں، تم بھی حسین کی محبت کا دعویٰ کرو۔ حسین کا ووٹ جس کے حق میں ہاتھ اٹھ جائے گا وہ حسینی ہوگا، اور خدا کی قسم حسین جس سے منہ پھیرے گا وہ آج کے حسینی نہیں، وہ غدار حسینی تو ہو سکتا ہے، حسین کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ سنو میرے عزیزوں، قاضی صاحب کے کان میں کہا میں وہ ہوں، آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی یہاں تو آ کے ایسی بکواس نہ کر۔ قاضی صاحب فرمانے لگے میرے یہاں چوٹ لگی، میں رونے لگ گیا، رات ہوئی عشاء کی نماز کے بعد میں بھی اپنے خیمے میں اپنے ہوٹل میں جا کے اپنی سرائے میں جا کے سو گیا، وہ بھی سو گیا۔ صبح میں نے آ کے صبح کے چبوترے پہ تہجد کی نماز پڑھی، حضور کے روزے پر میں سلام کرنے کے لیے آیا، دیکھتا کیا ہوں جو اللہ اکبر عصر کے وقت ان کے روزے پہ جوتا دکھا رہا تھا، ہاتھ جوڑ کے آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے۔ قاضی صاحب فرمانے لگے میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا کل تو کہہ کے گیا تھا دشمن سو رہے ہیں، آج کھڑا رو رہا ہے۔ کہا قاضی واقعی دشمن نہیں ہے، یہ تو بڑے پکے سجن یار ہے۔ میں نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگا مجھے روزے والے نے بتایا ہے۔ رات میں جب جا کے ہوٹل میں سویا میری آنکھ لگی، خواب میں نے دیکھا حضور علیہ السلام میرے کمرے میں آئے، ماں شیخین ساتھ ابو بکر عمر کو لے کے آئے، ایک ہاتھ صدیق کے کندھے پر تھا، ایک ہاتھ عمر کے کندھے پر تھا۔ حضور نے مجھے بستر سے آ کے اٹھایا اور میرے سینے پہ لات ماری، فرمایا میرے ابو بکر عمر کے گلے کرتا ہے، صبح ہونے سے پہلے نکل جا، تجھے میرے مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام ہے رسول کے، رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ، جو ہونا اس کے مصطفیٰ۔ دوسرا نعرہ قاری لیاقت صاحب سے، سید سعود سے، مولی جمیل صاحب سے، لغاری صاحب سے یاد کر لینا، کیا لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ سارے پڑھو، لے شوق سے نام صحابہ کا، ہاتھ کھڑے کر کے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ خلافت راشدہ، نبوت، اسلام، ابدان آس کے رسول، ابدان اہل بیت رسول، ابدان شان اسلام، شان قرآن، اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ چلو بیان کے بعد چاول نہ لے کے جاؤ، قیدہ تو صحیح لے کے آ جاؤ گے نہیں؟
اگر حضور کے روزے پہ حوض کوثر کا پانی پینا ہو صحابہ کی محبت سینے میں لے کے جانا. واہ 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 کیا بات. اگر حضور کے حوض کوثر پر تم نے پانی پینا ہو صحابہ کی محبت کو لے کے جانا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ قرآن کے نغمے کون سنا رہا ہے؟ مصطفیٰ سنا رہا ہے. کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ان کے تذکرے اللہ نے انجیل تورات میں بیان کیے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور کی گھر والی ساڈی اماں فرمان لگی ہجرت حبشہ سے جب واپس آئی ایک پادری نے ہمارے قافلے کو دیکھا. 82 مسلمان تھے. ایک پادری نے قافلے کو دیکھا کہ کون ہو؟ کہ مکے سے. کون ہو؟ کہ قریشی ہاشمی ہے. کہ لگا ٹھہر جاؤ اگر تم میرے معبد خانے میں تھوڑی دیر مجھے وقت دے دو کہ تم پہلے لوٹے پھر لوٹے ہوئے تھے میرے عزیزو. اللہ اکبر. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ٹھیک ہے تیری دعوت قبول کرتے ہیں. اپنے معبد خانے میں لے آیا. کھانا پکا کے لے کے آیا. جب کھانا ام حبیبہ کہتی ہم نے کھا لیا 3 تشبیہیں 3 تصویروں پہ پردہ ڈال کے لایا. سب سے پہلی تشبیہ جو اس نے اپنی ذہانت سے حضور علیہ السلام کے بارے میں تورات انجیل میں پڑھ کے بنائی تھی پڑھی تھی وہ اس کا پورا نقش بنایا. پردہ ہٹا کے کہنے لگا اس کو پہچانتے ہو کون ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہے ہماری زبان سے نکلا محمد الرسول اللہ. کون محمد؟ عقل والے نہ سمجھ سکے عشق والے سمجھ گئے. کیوں؟ عقل والوں کو کملی والا اللہ اکبر حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے نظر آیا. عشق والوں کو کملی والا جبرائیل کے آگے چلتا ہوا نظر آیا. اللہ راضی ہوں. ایک جملے کی علماء تائید کریں گے اللہ کے فضل سے. جب تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا تو بشر تھا. جب جبرائیل کے آگے دیکھا تو سید البشر نظر آ رہا تھا. قاری لیاقت صاحب کہاں ہیں؟ آجو آجو آجو. وقت سے پہلے خدمت نہیں مانگتا یا میرے پاس آؤ. اللہ بہت اللہ برکت نصیب فرمائے. ام حبیبہ کہتی تصویر سے پردہ ہٹایا ہمارے کلیجوں سے ہمارے دلوں سے آواز نکلی ہذا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلند آواز سے 82 سال کے بابے کی آواز نکلتی ہے. کما خیر ابھی تک روٹی نہیں پکی. کہیں کی دکان والا سنتا ہے حضور کا نام جوان کیوں نہیں بولتا؟ صلی اللہ اے ہوا جا مدینے سے جھونکے ہوا گلا. شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گلا. بھیجو تو صحیح. آپ سبحان صاحب ذرا درود کا نذرانہ بھیجو تو صحیح. ایمانداری سے بتاؤ اللہ کی قسم قاری لیاقت صاحب کالی پگڑی میں ایسے نظر آ رہا ہے جیسے چاند بادلوں میں نظر آ رہا ہے. بھائی صاحب اس پگڑی میں اور اس داڑھی کے اندر آپ کے ارادے اچھے نہیں لگتے. کہہ دو سبحان اللہ. ہمیں بھی میٹھے چاول ضرور کھلائیے گا. بڑے سمجھدار ہو. ہنس بھی جاتے ہو پھنس بھی جاتے ہو. جملہ عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ کا. کم ہنسو گے کم پھنسو گے. زیادہ ہنسو گے زیادہ پھنس جاؤ گے. کھینچی نہیں. اللہ اکبر. میرا عزیزو آج میرا عزیزو چاول ملے نہ ملے مجھے تو روٹی آگے بھی نہیں اور جگہ گھر کے اندر ہے. اب تو پیچھے سے تیاری کر کے آئے آگے بھی اللہ پکائے گا. پکاؤ گے تم کماؤ گے تم کھائیں گے ہم. کہہ دو انشاءاللہ. یہ خدا کی قسم موضوع تو کچھ اور لے کے بیٹھا تھا شہداء اسلام لیکن اللہ ہر حق بلوا رہا ہے. تم نے 100 کانفرنسوں میں شہادت حسین سنی. میرے عزیزو 100 سالہ شہادت حسین سننے کے بعد چہرہ نہ بدلا. حسین کا جلسہ منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. دل تو دور کی بات ہے چہرے کا ساتھ جگہ ہی نہ بدلی. اگر 10 محرم الحرام کو کالے کپڑے پہننے کے ساتھ ہم نے کالے کپڑے پہنے حسین سے محبت کا اظہار کیا. آواز آئی کربلا کی ریگزاروں میں 72 نفوس جو نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنا رہے تھے
اور کہا سنی کلمہ پڑھنے والا مسلمان دیوبندیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا, سنیوں کے گھر میں, اہل حدیث سلفی سیفیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا, تو کیا سمجھتا ہے کپڑے کے رنگ بدلنے سے حسین کا عاشق کہلائے گا؟ اور نا 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 نا, فجر کی نماز کا سجدہ کر کے دکھاتا, کربلا میں حسین مسکراتا, روزے میں نانا محمد مسکرانے لگ جاتا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضرت ام حبیبہ کہنے لگی ہذا محمد الرسول اللہ. کبھی روز نے دوسری تصویر اٹھائی, کہنے لگا یہ کون ہے؟ ایک صحابی بولے یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اپنی کتاب کا ورق پلٹ کے کہنے لگا اللہ اکبر, کوئی جان قربان کرے گا, کوئی مال قربان کرے گا, یہ ایسا یار ہے جو اپنے تن کے کپڑے اور جان بھی قربان کر دے گا. پھر تیسری تصویر سے پردہ ہٹایا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ہمارا عمر ہے. اللہ اکبر. وہ پادری کھڑا ہو گیا, کہنے لگا جاؤ بے فکر ہو کے گھر میں سو جاؤ, جس قوم کا یہ امام بن جائے گا پوری دھرتی پر اسلام کا جھنڈا گاڑتا چلا جائے گا. پادری مان گئے, مسلمان نہیں مانے. تب ہے او مسلمانوں کن کو دودھ کے شربت پلاتے ہو؟ میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا, کہو گے مولوی صاحب شربت حلیم بند کر کے چلا گیا. کربلا کے میدان میں گندم والا کھچڑا پکڑا ہے. کیوں؟ کہ یہ کھچڑا اس لیے پکڑا ہے کہ کربلا والے 3 دن کے بھوکے تھے. سب سے پہلے سوکھی روٹیاں, بڑا تاریخ دان ہے, جسے دعائے قنوت یاد نہیں پتا اسے کھچڑا پتا لگ گیا. کھاؤ ضرور, اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو, اس دن اللہ دگنا عطا فرمائے گا, لیکن کھانے کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو. ان کو دو جن کے گھر میں کبھی گوشت نہیں پکا, ان کو دو جنہوں نے رات بھوک میں گزار دی, ان کو دو جنہوں نے ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے 4 بچوں کو کھلائے ہیں. ان کے گھر میں جا دے گیا, خدا پاک کی قسم سارا مہینہ کھا کے نمازیں پڑھتے رہیں گے تو بستر پہ سوتا رہے گا, ثواب تیرے کھاتے میں جاتا رہے گا. 10 محرم الحرام. آخری بات میرے بعد 2 خطیب العصر اللہ ولی ابن ولی جانشین بیٹھے ہوئے. سکھر والوں کی شان, سکھر والوں کی آن, سکھر والوں کی پہچان, کہہ دو اسلام زندہ باد. مولی جمیل الرحمان, سعود افضل صاحب, تمام علماء کرام, صاحب مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج آپ نے ایسا پیارا گلشن سجایا ہوا ہے, خدا پاک کی قسم میری تکلیف کی تھکن بھی دور ہے اور تھکن بھی میری آج دور ہے. یقین جانو خدا پاک کی قسم آج آپ کے سینے کے ایمان کی آواز سن کر اللہ کی قسم اور گفتگو کرنے کو دل چاہ رہا ہے, لیکن میں اگلی جگہ بھی ٹائم دے رکھا ہے. انشاءاللہ فرصت سے بلانا, یہ ٹاکی نہ لگانا, فرصت سے بلانا انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے اللہ میرے اندر ایسا کنواں پیدا کر جائے جو آپ کی اسلام کی پیاس کو سیراب کر کے چلا جائے. 10 محرم الحرام کی رات ہے. اللہ اکبر. درمیان کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ درمیان کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر میرے عزیزوں, وہ بیٹھا ہوا ہے جو کبھی پیغمبر کے کندھے پہ نظر آیا, کبھی پیغمبر کی چنڈی پہ نظر آیا ہے. اللہ اکبر. کون ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اپنے خاندان والوں کو وصیت کر رہے ہیں, کل کیا کرو گے؟ اللہ اکبر. حسین اشارہ تو کرے گا, سر تو کٹا کے وہاں رکھ دیں گے. بیویوں سے کہا تم کیا کرو گی؟ ہمیں اتنا حق تو دے دینا جتنا امیر حمزہ کی ہمشیرہ کو قبلی والے نے حق دیا تھا کہ آ جا اپنے چادر کے اندر ان کے گوشت کے ٹکڑوں کی گٹھڑی بنا کے چلا جا. حسین نانے محمد کی پیشن گوئی ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہے. حسین اتنا تو حق دے دینا, ہم خیمے سے نکل کر تیرے ٹکڑوں کو گٹھڑی کپڑے کی بنا کے لپیٹ کے کونے میں رکھ دے. فرمایا خبردار خبردار, میں شریعت ہی تو بچانے آیا, میں پردے ہی تو بچانے آیا, میں نانے کی دین کی حرمت بچانے آیا. میرا کوئی کرسی کا جھگڑا تھا, اور جس کو جنت کے شہزادوں کی کرسی مل جائے انہیں دنیا کی کرسی کی کیا ضرورت پڑی ہے. خبردار دیکھنا, میرے ٹکڑے اکٹھے کرنے کے لیے قدم نہ نکالنا. چہرہ تو دور کی بات ہے, اگر تمہارے پیروں کے
جوتے پر کسی غیر محرم کا غیر محرم کا نگاہ پڑ جائے گی، روزے میں نانا ناراض ہو جائے گا، عرشوں پہ خدا ناراض ہو جائے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے، حسین تو جوتے کے رنگ کو دکھانے کی اجازت نہیں دے کے گیا، سینہ پیٹنے کی اجازت کس کو دے کے گیا، پردے اتارنے کی اجازت کس کو دے کے گیا؟ لگتا ہے تیرا حسین اور ہے، میرا حسین اور ہے، تیرا حسین میرا عزیز و کوئی اور، میرا حسین قاری، میرا حسین نمازی، میرا حسین بسم عابد، میرا حسین سچا، میرا حسین صادق۔ حسین نے جو سجدہ کر کے دکھایا یہ درس چاچے عمر نے دیا تھا، حسین نے صداقت کا جھنڈا گاڑ کے دکھایا یہ سبق چاچے صدیق اکبر نے دیا تھا، اکیلے نے کوفے کی فوجوں کے سامنے ہاتھ بلند کر کے تلوار اٹھا کے دکھایا یہ سبق عبانی المرتضیٰ نے دیا تھا، صلح کا پیغام لے کر آیا یہ سبق بھائی حسن نے دیا تھا۔ خدا پاک کی قسم ہے، تین دل کی پیاس میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا یہ سبق خالد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ خدا پاک کی قسم ہے، حسین کربلا کے میدان میں ٹکڑے بھی کروا رہا تھا، اپنے یاروں کی یاد کو بھی زندہ کروا رہا تھا۔ آج سارے بلند آواز سے کہہ دو واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ حسین گردن کٹا گیا، نیت کرو آج کے بعد داڑھی نہیں کٹائیں گے پکا۔ حسین نانے کے دین کی محنت کو لے کے کربلا کے میدان تک آ گیا۔ ہم اپنے گھروں سے مسجد کی آوازوں سے حضور کی محنت والی زندگی کو لے کے پورے عالم تک جائیں گے۔ جہاں اللہ توفیق دے گا پانی میں راستے بنا کر، ہواؤں میں راستے بنا کر انشاءاللہ ہر جگہ اسلام کی عظمت کا جھنڈا گاڑ دیں گے۔ جب تک امریکہ کے وائٹ ہاؤس پر اور انڈیا کے لال قلعے پر خدا کی قسم پرچم اسلام نہ لہرا جائے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تجارت بعد میں کریں گے، اسلام کی محنت پہلے کریں گے، دین کے پھیلنے کی محنت پہلے کریں گے، خود بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں گے، اپنے بچوں کو بھی یہ گھٹی پھیلا کے جائیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ 3 مرتبہ میرے ساتھ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو اور اس معافی کا اظہار ان کلمات میں کر لو۔ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ضلع 70 کی قیادت تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ پاکستان کے اندر علماء، طلباء، صلحاء، تاجر بھی، عابد، ان کی قیادت ایک مرد قلندر کر رہا ہے جس کو دنیا مولانا فضل الرحمان کے نام سے جانتی ہے۔ آج قائد نہیں سن رہا، قائد کا خدا سن رہا ہے۔ کہہ دو قائد تیرا ایک اشارہ